باب نمبر 44 باب قول ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے کہنے کا حکم۔ قتیلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یقیناً تم لوگ شرک کرتے ہو کیونکہ تم کہتے ہو ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، اسی طرح تم کہتے ہو والکعبۃ، کعبہ کی قسم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ جب انہیں قسم کھانا ہو تو ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، اسی طرح ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہے کہا کرے۔ اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ اس باب کی کتاب توحید سے مناسبت۔ یہ باب فرمان باری تعالیٰ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے شریک مقرر نہ کرو کے باب میں داخل ہے اور اس کی مناسبت کا بیان گزر چکا ہے۔ قتیلہ قاف پر پیش اور تا پر زبر کے ساتھ صیغہ تصغیر، یہ قتیلہ بنت سیفی جوہنیہ صحابیہ رضی اللہ عنہا۔ قول ما شاء اللہ و شئت، یعنی یہ جملہ بولنے کا کیا حکم ہے، جائز ہے یا ناجائز، اور اگر جائز ہے تو کیا یہ شرک ہے یا نہیں۔ تشرکون، یعنی تم شرک اصغر کرتے ہو۔ ما شاء اللہ و شئت، اس میں اللہ کی مشیت میں شریک ٹھہرانا ہے۔ وتقولون والکعبۃ، یہ غیر اللہ کی قسم ہے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ بعض مسلمان شرک اصغر کے مرتکب ہوتے ہیں جب ان سے یہ الفاظ سرزد ہوتے ہیں جن کا اس نے ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو شرک شمار کرنے میں اس یہودی کے موقف کو برقرار رکھا اور شرک سے بعید الفاظ استعمال کرنے کی رہنمائی فرمائی، بائے طور کہ اللہ کی قسم کھائے اور بندے کی مشیت کو اللہ کی مشیت پر ثم پھر کے ذریعے عطف کرے جو ترتیب اور تاخیر کے لیے آتا ہے تاکہ بندہ کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہو۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے کہنا شرک ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے کہنا اور غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں الفاظ کو شرک شمار کرنے میں اس یہودی کی بات کو برقرار رکھا۔ پوائنٹ سیکنڈ، یہودی شرک اصغر جانتے تھے۔ پوائنٹ تھرڈ، انسان کی فہم و سمجھ جب وہ نفس پرست ہو۔ پوائنٹ فورتھ، حق جو بھی لے کر آئے قبول کیا جائے گا خواہ وہ دین مخالف دشمن ہی ہو۔ پوائنٹ ففتھ، شرک اصغر دین اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ پوائنٹ سکستھ، عقیدہ میں خلل پیدا کرنے والے الفاظ سے دور رہنا اور ان کے بدلے شرک باللہ سے دور الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ پوائنٹ سیونتھ، عالم کو چاہیے کہ جب کسی چیز سے منع کرے تو حسب امکان اس کے متبادل کی وضاحت کرے جو اس ممنوع سے بے نیاز کر دے۔ پوائنٹ ایٹھ، شرک کی ممانعت عام ہے، اس میں سے کچھ بھی درست نہیں، حتیٰ کہ کعبہ کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا جو اللہ کی سرزمین میں اللہ کا گھر ہے، تو اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی کیا حیثیت ہے۔ پوائنٹ نائنتھ، اللہ کے لیے مشیت کا اثبات اور بندے کے لیے بھی مشیت کا اثبات نیز یہ کہ بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ سنن نسائی ہی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اکیلا اللہ چاہے۔ اجعلتنی، یہ استفہام انکاری ہے۔ ندا، یعنی شریک اور ہمسر۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر نکیر فرمائی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت کو حرف واو اور کے ذریعے اللہ کی مشیت پر عطف کیا، کیونکہ یہ عطف اللہ اور مخلوق کے درمیان برابری اور مساوات کا متقاضی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا شریک بنانا شمار کیا، پھر مشیت کو تنہا اللہ کی طرف منسوب کیا۔
حدیث کی باب سے مناسبت، ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، اور اس سے مشابہ الفاظ کہنا اللہ کا شریک بنانے کی قبیل سے ہے، جس سے فرمان باری فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، خبردار باوجود جانے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو میں منع کیا گیا ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، اور اس سے مشابہ دیگر الفاظ جس میں بندے کی مشیت کو حرف واو اور کے ذریعے اللہ کی مشیت پر عطف کیا گیا ہو استعمال کرنا منع ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جس نے بندے کو اللہ کے برابر کیا خواہ شرک اصغر ہی میں صحیح، اس نے بندے کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ پوائنٹ تھرڈ، انکار منکر ہونا چاہیے۔ پوائنٹ فورتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی چہار دیواری کا تحفظ کیا اور شرک کی راہیں بند فرمائی۔ سنن ابن ماجہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے مادری بھائی طفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا گویا میں یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا، چنانچہ میں نے کہا واقعی تم بہت اچھے لوگ ہو اگر عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہتے، تو انہوں نے کہا اور تم بھی بہت اچھے لوگ ہو اگر ما شاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ چاہے اور محمد چاہے نہ کہتے۔ پھر اس کے بعد میرا گزر نصرانیوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا، چنانچہ میں نے کہا تم بڑے اچھے لوگ ہو اگر مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہتے، تو انہوں نے کہا تم بھی بڑے اچھے لوگ ہو اگر ما شاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ چاہے اور محمد چاہے نہ کہتے۔ بہرکیف صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب کچھ لوگوں کو بتایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ خواب کسی کو بتایا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا حمد و ثنا کے بعد طفیل نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس نے تم میں سے بعض لوگوں کو بتایا بھی ہے، یقیناً تم لوگ ایک جملہ بولتے ہو مجھے تمہیں اس سے منع کرنے سے فلاں فلاں چیز مانع تھی، لہٰذا اب تم ما شاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ چاہے اور محمد چاہے نہ کہو بلکہ ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے کہا کرو۔ الطفیل، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم طفیل بن عبداللہ بن حارث بن سخبرہ ازدی رضی اللہ عنہ ہے، ان سے صرف یہی ایک حدیث مروی ہے۔ علی نفرن، نفر انسان کی جماعت اور اس کے قبیلہ کو کہتے ہیں، یہ اسم جمع ہے جو خصوصیت کے ساتھ مردوں پر بولا جاتا ہے۔ لأنتم القوم، یعنی آپ بہت اچھے لوگ ہیں۔ لولا انکم تقولون عزیر ابن اللہ، یعنی اگر تم اللہ کی جانب لڑکے کی نسبت کر کے شرک عقیدہ پر نہ ہوتے، اور یہ اس لیے تھا کہ عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، لہٰذا یہودیوں نے ان کے بارے میں یہ بات کہی، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ نبی تھے۔ تقولون ما شاء اللہ و شاء محمد، انہوں نے مسلمانوں کے یہاں پائے جانے والے شرک اصغر کا ذکر کر کے ان کا معارضہ کیا۔ المسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ابن اللہ یعنی اللہ کی جانب بیٹے کی نسبت کر کے اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات اس لیے کہی تھی کہ وہ باپ کے بغیر صرف ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ حمد اللہ و اثنا علیہ، حمد، انعام و اکرام وغیرہ جیسے اختیاری عمدہ کاموں پر تعریف کرنے کو کہتے ہیں، اور ثنا بار بار تعریف کرنے کو کہتے ہیں۔ کانا یمنعنی کذا و کذا، یہ حیا تھی، جیسے کہ دوسری روایت میں صراحت ہے کیونکہ اس وقت اس پر نکیر کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ حدیث کا سرسری معنی، طفیل رضی اللہ عنہ بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ دونوں ملت یہود و نصارہ کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، اور ان کے یہاں اللہ کی جانب بیٹے کی نسبت کر کے جو شرک پایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے بلند برتر ہے،
اس پر نکیر فرمائی تو انہوں نے بعض مسلمانوں کے یہاں پائے جانے والے شرک اصغر کا ذکر کر کے ان کا معارضہ کیا جو ان کے بعض الفاظ میں پایا جاتا تھا۔ بہرکیف جب صبح ہوئی تو انہوں نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کر دیا اور اس شرکیہ بات کے سبب لوگوں پر نکیر فرمائی، نیز انہیں حکم دیا کہ شرک سے پاک الفاظ کا استعمال کیا کریں۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ ماشاء اللہ وشاء محمد، جو اللہ چاہے اور محمد چاہے، اور اس سے مشابہ الفاظ شرک اصغر ہے جیسے کہ گزر چکا ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، خواب کا اہتمام، نیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں خواب بعض احکام کی مشروعیت کا سبب تھے۔ پوائنٹ سیکنڈ، ماشاء اللہ وشاء فلان، جو اللہ چاہے اور فلان چاہے، اور اس قسم کے دیگر الفاظ شرک اصغر ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، یہود و نصارہ شرک اکبر پر رہنے کے باوجود مسلمانوں پر تانہ زنی کرنے کے لیے شرک اصغر کا علم رکھتے تھے۔ پوائنٹ فورتھ، خطبات وغیرہ میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، نیز اس میں اما بعد کہنا۔ پوائنٹ ففتھ، مشیت کو اللہ تعالیٰ کی تک محدود رکھنا بہتر ہے، اگرچہ ماشاء اللہ وشاء فلان، جو اللہ چاہے اور فلان چاہے، کہنا بھی۔ باب نمبر 45، باب من سب الدہر فقد آذى اللہ، جس نے زمانے کو گالی دی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے، دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 24۔ باب کی کتاب توحید سے مناسبت۔ زمانہ کو گالی دینا شرک کو شامل ہے، کیونکہ زمانے کو گالی دینے والا اگر یہ عقیدہ رکھے کہ زمانہ بھی اللہ کے ساتھ فعل کرنے والا ہے تو وہ مشرک ہے۔ آذى اللہ، اللہ کو ایذا پہنچائی، بائے طور کہ اسے نقص و عیب کی صفات سے متصف کیا۔ وقالو، یعنی بعث بعد الموت کے منکرین نے کہا، ما ہیا، یعنی زندگی، الا حیاتنا الدنیا، یعنی ہماری یہی زندگی ہے جو دنیا میں ہے، اس کے بعد کوئی اخروی زندگی نہیں ہے۔ نموت و نحیا، یعنی کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ زندہ رہتے ہیں، بائے طور کے پیدا ہوتے ہیں۔ وما یہلکنا الی الدہر، یعنی گردش ایام۔ وما لہم بذالک، یعنی ان کے پاس اس بات کا من علم، علم نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس انہوں نے یہ بات محض تقلید دیکھا دیکھی کی بنا پر، اور جس کا انہیں شعور اور پورا علم نہیں ہے اس کے انکار میں کہی ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ سبحانہ وتعالی دہریہ کافروں اور بعث بعد الموت کا انکار کرنے میں ان کے موافق مشرکین عرب کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری اس موجودہ دنیاوی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی زندگی نہیں ہے، ہم میں سے کچھ لوگ مرتے ہیں اور دوسرے کچھ پیدا ہوتے ہیں، اور ہماری موت کا سبب گردش زمانہ اور شب و روز کی آمد و رفت کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ ان کے پاس اس انکار کی محض گمان کے سوا کوئی دلیل نہیں، اور گمان دلیل و حجت نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ جو کسی چیز کی نفی کرے وہ اس کی نفی کوئی دلیل و برہان بھی پیش کرے، جیسے کسی چیز کے ثابت کرنے والے پر اس کی اس بات پر دلیل قائم کرنا ضروری ہے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ جس نے زمانہ کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دینے میں دہریوں کا ساتھ دیا، اگرچہ وہ ان کے عقیدہ میں ان کا شریک نہ ہو۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اس بات اور اس کے منکرین کی تردید۔ پوائنٹ سیکنڈ، حوادث و واقعات کو زمانہ کی طرف منسوب کرنے والوں کی مذمت۔
پوائنٹ تھرڈ، جو کسی چیز کی نفی کرے اس سے اس نفی کی دلیل مطلوب ہے، جیسے ثابت کرنے والے سے ثبوت کی دلیل مطلوب ہوتی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، عقائد کے مسائل میں استدلال کے لیے گمان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، میں رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ اور مسلم وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ زمانہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے۔ یؤذینی یعنی میری تنقید کرتا ہے، یسب الدہر یعنی مصیبتیں اترتی ہے تو زمانہ کی مذمت اور اسے ملامت کرتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ یعنی میں ہی زمانہ کا مالک ہوں، اور جن معاملات کو یہ زمانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی تدبیر کرنے والا ہوں۔ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ یعنی رات و دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا کر اور ان میں پیش آنے والے خیر و شر کو یک بعد دیگرے لا کر۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ یعنی وہی اپنے ارادہ سے جو خیر و شر چاہتا ہے زمانے میں جاری فرماتا ہے۔ حدیث کا سرسری معنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص مصائب اور ناگوار چیزوں کی آمد پر زمانہ کو گالی دیتا ہے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے اور اس کی تنقید کر کے ایذا پہنچاتا ہے، کیونکہ تنہا اللہ تعالیٰ ہی ان افعال کو جاری فرماتا ہے، اور زمانہ دراصل ایک مسخر مخلوق ہے اور وقت ہے جس میں اللہ کے حکم سے حوادث رونما ہوتے ہیں۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں ہے کہ جس نے زمانہ کو برا بھلا کہا اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، یعنی اس کی تنقید و توہین اور عیب جوئی کی۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، زمانہ کو گالی دینا حرام ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، قضا و قدر پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، زمانہ ایک مسخر مخلوق ہے۔ پوائنٹ فورتھ، مخلوق کبھی اللہ کی تنقید کر کے اللہ کو ایذا دیتی ہے لیکن اسے باب نمبر 46، باب التسمی بقاضی القضاة ونحوہ، قاضی، قضا اور اس جیسے دیگر نام رکھنے کا حکم۔ صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے گھٹیا اور پست نام والا وہ شخص ہے جو اپنا نام شہنشاہ رکھے، در حقیقت اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ملک الاملاک شہنشاہ کے مثل ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ غیظ و غضب کا مستحق اور خبیث ترین آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ اخنع کا معنی پست اور حقیر ہے۔ اس باب کی کتاب و توحید سے مناسبت، اس میں اس بات کا بیان ہے کہ ایسا نام رکھنا جس میں اللہ کی تعظیم میں شراکت اور ساجی داری ہو، ربوبیت میں شریک ہے۔ سفیان، یہ سفیان بن عیینہ بن میمون ہلالی رحمہ اللہ ہے، سکہ، حافظ، فقیہ ہے، سن 107 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں سکونت پذیر رہے اور سن 198 ہجری میں مکہ ہی میں وفات پائے۔ ونحوہ یعنی قاضی القضاء جیسی اور نام مثلاً حاکم الحکام، حاکموں کا حاکم، سلطان السلاطین، بادشاہوں کا بادشاہ، اور سید السادات، سرداروں کا سردار، آقاؤں کا آقا۔ یسمى مجہول صیغہ کے ساتھ، یعنی اسے اس نام سے بلایا جائے اور وہ اس سے خوش ہو، اور بعض روایت میں تسمى یعنی تا کے ساتھ ہے، معنی ہے وہ خود اپنا یہ نام رکھ لے۔ الاملاک ملک، لام پر زیر کے ساتھ کی جمع ہے بمعنی بادشاہ۔ لا مالک الا اللہ یعنی یہ ان لوگوں پر رد ہے جو ایسا کرے بائے طور کہ اللہ کی خصوصیات میں اپنے آپ کو شریک ٹھہرا لے۔ شاہنشاہ یعنی شہنشاہ، یہ عجمیوں کے یہاں ملک الاملاک
کا ترجمہ اور اس کی تعبیر ہے، اور یہ بطور مثال ہے، حسر کے لیے نہیں۔ اغیظ رجل، غیظ غضب اور بغض کے ہم مثل لفظ ہے، یعنی وہ اللہ کے یہاں حد درجہ مبغوض ہوگا۔ وَأَخْبَثُهُ، یعنی سب سے زیادہ گیا گزرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے یہاں خبیث اور ناراضگی کا مستحق ہوگا۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں لوگوں میں سب سے زیادہ پست اور گھٹیا آدمی وہ ہے جو اپنا کوئی ایسا نام رکھے جس میں عظمت و کبریائی کا وہ معنی موجود ہو جو صرف اللہ کی شایان شان ہے، جیسے ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی برابری پائی جاتی ہے، اور ایسا نام رکھنے والا شخص اپنی ذاتی کے تئیں دعویٰ کرتا ہے یا اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا شریک اور ہمسر ہے، بنابراً ایسے نام والا شخص اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مبغوض اور خبیث ترین قرار پایا۔ حدیث کے باب سے مناسبت، یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ ملک الملوک، شہنشاہ، جس کا ذکر اور اس سے تنبیہ حدیث میں آئی ہے، پر قیاس کرتے ہوئے قاضی القضاء، چیف جسٹس وغیرہ نام رکھنا بھی حرام ہے۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، قاضی القضاء، چیف جسٹس وغیرہ نام رکھنا حرام ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، تواضع اختیار کرنے نیز مخلوق کے لیے مناسب ناموں اور موزوں القاب اختیار کرنے کی۔ باب نمبر 47، باب احترام اسماء اللہ تعالی و تغییر الاسم لأجل ذلك، اللہ کے ناموں کی تعظیم اور اس کی خاطر نام بدلنے کا بیان۔ ابو شریح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی کنیت ابو الحکم تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بے شک حکم اللہ تعالیٰ ہی ہے اور حکم و فیصلہ اسی کے سپرد ہے۔ تو ابو شریح نے کہا، میری قوم کے لوگوں کا جب کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں، جس سے دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں، اس لیے میری کنیت ابو الحکم پڑ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہاری اولاد میں کون کون ہے؟ میں نے کہا، شریح، مسلم اور عبداللہ۔ آپ نے پوچھا، ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ میں نے کہا، شریح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تم ابو شریح ہو۔ اسے امام ابو داود وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس باب کی کتاب التوحید سے مناسبت، اللہ کے ناموں کا احترام اور اس کی خاطر نام تبدیل کرنا توحید کو خالص کرنے کا حصہ ہے۔ ابو شریح، ان کا نام ہانی بن یزید کندی ہے، صحابی رسول ہے، کوفہ میں سکونت اختیار کی اور سن 68 ہجری میں مدینہ میں وفات پائے، رضی اللہ عنہ۔ احترام اسماء اللہ تعالی، یعنی ان کی تعظیم کرنا، احترامہ کا معنی ہے کسی کی حرمت و تقدس کا خیال کیا اور بے حرمتی سے ڈرا۔ و تغییر الاسم، یعنی نام کو بدلنا اور اس کی جگہ دوسرا نام رکھنا۔ لأجل ذلك، یعنی اللہ کے ناموں کے احترام کے لیے۔ یکنا، کنیت اسے کہتے ہیں جس کے پہلے اب یا لگا ہو، جیسے ابو محمد، عبداللہ وغیرہ۔ الحکم، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اس کا معنی ہے ایسا حاکم اور فیصلہ کرنے والا جو فیصلہ کر دے تو اس کا فیصلہ رد نہ کیا جائے۔ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، یعنی دنیا و آخرت میں بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا اختیار اسی کو ہے۔ ان قومی، یعنی میں نے خود اپنی یہ کنیت نہیں رکھی ہے بلکہ میری قوم نے میری کنیت رکھی ہے۔ ما احسن ھذا، یعنی لوگوں کے مابین اصلاح کرنا اور ان کے درمیان انصاف اور عدل کی جستجو کے ساتھ فیصلہ کرنا نہایت عمدہ کام ہے۔ فأنت ابو شریح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رعایت کرتے ہوئے ان کی کنیت بڑے بیٹے کے نام سے رکھی کیونکہ وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ان کی کنیت ابو الحکم کے سلسلے میں نکیر فرمائی کیونکہ
حکم اللہ کے ناموں میں سے ہے اور اللہ کے ناموں کا احترام واجب ہے۔ تو صحابہ رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنیت کی وجہ بتلائی کہ وہ اپنی قوم کے مابین صلح کراتے تھے اور ان کے جھگڑے تنازع حل کرتے تھے جس سے دونوں فریق راضی ہو جاتے تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی سراہنا فرمائی مگر کنیت کو غیر مناسب قرار دیا، بنابرے اسے تبدیل کر کے ان کے بڑے بیٹے کے نام پر کنیت رکھ دی۔ حدیث کی باب سے مناسبت: یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے مخصوص اسماء حسنہ پر نام یا کنیت رکھ کر اللہ کے ناموں کی توہین کرنے کی ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، اس میں اللہ کے اسماء حسنہ کی توہین کرنے کی حرمت اور عدم احترام کا وہم پیدا کرنے والی چیزوں مثلاً ابو الحکم وغیرہ کنیت رکھنے کی ممانعت پائی جاتی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، الحکم اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، فیصلہ کی صلاحیت رکھنے والے سے صلح کرانا اور اس کے پاس اپنے معاملات لے جانا جائز ہے، خواہ وہ قاضی نہ بھی ہو نیز اس کا فیصلہ لازم ہوگا۔ پوائنٹ فورتھ، آدمی کی کنیت اس کے بڑے بیٹے کے نام سے رکھی جائے گی۔ پوائنٹ ففتھ، بڑے کو مقدم کرنا مشروع ہے۔ پوائنٹ سکستھ، غیر مناسب نام کو بدل کر مناسب نام۔ باب نمبر 48، باب من حضل بشیء فیہ ذکر اللہ او القرآن او الرسول۔ اللہ تعالیٰ یا قرآن کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر والی کسی چیز کا مذاق اڑانے والے کا حکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 65۔ اس باب کی کتاب و توحید سے مناسبت: کوئی چیز جس میں اللہ یا قرآن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اس کے مذاق اڑانے والے کے حکم کا بیان، نیز یہ کہ ایسا کرنا کفر ہے، توحید کے منافی ہے۔ باب من حضل بشیء، یعنی ایسا کرنے والے کے حکم کا بیان۔ حضل جد کی ضد مزاح کو کہتے ہیں۔ وَلَئِن، یہ لام قسم ہے۔ سألتہم، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یعنی اگر آپ ان منافقین سے اپنے اور قرآن کریم کا مذاق اڑانے کے بارے میں پوچھے، لَيَقُولُنَّ، یہ ضرور بضرور عذر و بہانہ پیش کرتے ہوئے کہیں گے، نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یعنی ہمارا ارادہ استہزاء کرنا اور جھٹلانا نہیں تھا بلکہ ہمارا مقصد محض بات چیت اور ہنسی کرنا تھا۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یعنی آپ اس استہزاء کے بارے میں انہیں ڈانٹ کر کہیے کہ تمہارا یہ ہیلا بہانہ تمہیں اللہ کے یہاں ہرگز کچھ کام نہیں آئے گا۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی: اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اگر آپ ان منافقین سے جنہوں نے استہزاء اور تمسخر کرتے ہوئے کفریہ بات کہی ہے پوچھے تو یہ عذر و بہانہ پیش کریں گے کہ ان کا مقصد استہزاء کرنا اور جھٹلانا نہیں تھا بلکہ در حقیقت ان کا مقصد ہنسنا بولنا تھا، چنانچہ آپ انہیں بتلا دیں کہ ان کا یہ عذر و بہانہ اللہ کے یہاں انہیں کچھ کام نہ آئے گا۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت: یہ آیت کریمہ اپنے بعد کی آیات کے ساتھ دلالت کرنا ہے کہ جس چیز میں اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کا ذکر ہو اس کا مذاق اڑانے والا کافر ہے۔ آیت کریمہ کی فوائد: پوائنٹ فرسٹ، اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا کفر ہے، توحید کے منافی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو شخص کفریہ کام کرے اور دعویٰ کرے کہ اسے علم نہ تھا کہ وہ کفر ہے، اسے اس بنیاد پر معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ، اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ فورتھ،
جس شخص نے کفریہ بات کہی اس نے کفر کیا، اگرچہ جو کچھ کہا ہے اس کا دل سے عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، محمد بن کعب، زید بن اسلم اور قتادہ رحمہم اللہ سے مروی ہے، ان کی حدیث ایک دوسرے میں داخل ہو گئی ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک شخص نے کہا، ہم نے اپنے ان قرہ علماء سے زیادہ بڑے پیٹ والا، زیادہ کھانے والا، ان سے زیادہ جھوٹی زبان والا اور میدان جنگ میں ان سے زیادہ بزدل اور ڈرپوک نہیں دیکھا۔ اس کا مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، تو جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ تو منافق ہے، میں اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دوں گا۔ چنانچہ عوف رضی اللہ عنہ بتانے کے لیے آپ کے پاس گئے، مگر دیکھا کہ قرآن کریم ان سے پہلے پہنچ چکا ہے، یعنی بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل چکی ہے۔ اتنے میں وہ شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ محض دل بہلانے کے لیے مسافروں جیسی باتیں کر رہے تھے تاکہ ہمارا راستہ طے ہو سکے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، وہ منظر اب بھی میری نگاہوں میں ہے۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی سے لٹکا ہوا تھا، پتھر اس کے پیروں کو لگ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا، ہم تو بس بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں صرف یہ کہہ رہے تھے، کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، در حقیقت تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، نہ اس سے زیادہ کچھ کہہ رہے تھے۔ راویان کی مختصر سوانح۔ پوائنٹ فرسٹ، ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، محمد بن کعب، یہ محمد بن کعب بن سلیم قرظی مدنی رحمہ اللہ سکہ عالم ہے، سن 120 ہجری میں وفات پائے۔ پوائنٹ تھرڈ، زید بن اسلم، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ غلام ہے، سکہ مشہور ہے، سن 136 ہجری میں وفات پائے، رحمہ اللہ۔ پوائنٹ فورتھ، قتادہ، یہ قتادہ بن دعامہ سدوسی بصری رحمہ اللہ ہے، مفسر حافظ ہے، تقریباً سن 117 ہجری میں وفات پائے۔ پوائنٹ ففتھ، عوف بن مالک، یہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ ہے، ان کا پہلا معرکہ خیبر ہے، ان سے تابعین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے، سن 73 ہجری میں وفات پائے۔ دخل حدیث بعضہم فی بعض، یعنی یہ حدیث ان تمام کی روایت کا مجموعہ ہے۔ قرائنا، قرہ قاری کی جمع ہے، سلف کے یہاں یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس کے معنی سمجھتے ہیں، یعنی علماء صحابہ رضی اللہ عنہم۔ ارغب بطونا، یعنی بڑے پیٹ والے، منافقین ان علماء صحابہ رضی اللہ عنہم کو بڑے پیٹ اور زیادہ کھانے کی صفت سے متصف کرتے تھے۔ عند اللقاء، یعنی دشمن سے مڑ بھیڑ کے وقت۔ فوجد القرآن قد سبقہ، یعنی عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی کہی ہوئی بات کی بابت وحی آ گئی۔ انما کننا نخوض، یعنی ہم باہم گفتگو کر رہے تھے، ہمارا مقصد سچ مچ مذاق اڑانا نہیں تھا۔ نسعہ، بٹی ہوئی چوڑی رسی جس سے سواریوں کو باندھا جاتا ہے یا اس کی ناک میں لگایا جاتا ہے، نکیل۔ اثر کا سرسری معنی، یہ راویان منافقوں کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی توہین و تنقیص اور ٹھٹا و مزاح کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان منافقوں کے دلوں میں کفر و کینہ پوشیدہ تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں پر ظاہر فرما دیا، چنانچہ انہوں نے جو کچھ سنا تھا کہہ دیا، لہذا وہاں موجود سچے مومنوں نے اللہ عز و جل اور اس کے دین کی خاطر غیرت و حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے ان پر نکیر کی اور ان کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مخفی و پوشیدہ علم رکھنے والا ہے،
ان کی باتوں کو سن لیا اور اس مومن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ فرما دیا۔ نیز اللہ نے ان پر کفر کا حکم اور ان کے عذر و بہانہ کی عدم قبولیت کا فیصلہ فرما دیا۔ پھر ان منافقین میں سے ایک شخص عذر پیش کرتا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذر قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا تھا۔ بنابراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جو زجر و توبیخ فرمائی تھی اس سے زیادہ کچھ نہ کہا۔ عصر کی باب سے مناسبت۔ اس عصر میں آیت کریمہ سورۃ توبہ آیت نمبر 65-66 کی وضاحت اور تفسیر۔ عصر کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، منافقوں کے سینوں میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے سلسلے میں پوشیدہ عداوت و دشمنی کا بیان۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور تمسخر کرے وہ کافر ہے، خواہ ہنسی و مذاق ہی میں کرے۔ پوائنٹ تھرڈ، فاسق و بد عمل لوگوں کے کرتوتوں کو حکمرانوں سے بیان کرنا تاکہ وہ انہیں سرزنش اور تنبیہ کرے۔ غیبت و چغل خوری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے حکمرانوں اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت و خیر خواہی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ۔ پوائنٹ ففتھ، بعض اعذار اور حیلوں کا قبول کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ پوائنٹ سکستھ، نفاق کا خوف و ڈر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کہی ہوئی بات سے پہلے ان کا ایمان ثابت کیا ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، اللہ کا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کریم کا استہزاء اور مذاق دین اسلام کے نواقض توڑ دینے والی چیزوں میں سے ایک